اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 13ویں کلاس کی جو کتاب ہے علم سیاسیات کی، اس کا باب نمبر 2 ہے جو ریاست کے متعلق ہے، اس کا آج ہم متن پڑھنے جا رہے ہیں۔ ریاست کا مفہوم، میننگ آف اسٹیٹ۔ ریاست کے لیے انگریزی میں لفظ اسٹیٹ استعمال کرتے ہیں جو دراصل اسٹیٹس سے ماخوذ ہے۔ میکیولی نے اپنی کتاب پرنس کے شروع میں تحریر کیا تمام طاقتیں جو انسانوں پر قابض یا اقتدار رکھتی ہیں ریاستیں ہیں۔ جدید ریاست قدیم ریاست سے بالکل مختلف ہے، لیکن آج بھی ریاست کی بنیادی حیثیت وہی ہے جو قدیم دور میں تھی، جس میں ایک مخصوص علاقہ ہوتا تھا جہاں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا۔ لوگوں کے اس ازدحام کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک حکومت ہوتی تھی کہ جو افراد کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کرتی تھی اور انہیں کچھ ذمہ داریاں سونپتی تھی، اور وہ افراد ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آج کی جدید ریاست میں بھی مذکورہ بالا تمام باتیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ وغیرہ محدود اور چھوٹے پیمانے پر ایک چھوٹی سی ریاست میں ہوتے تھے۔ اب یہی عناصر بڑے پیمانے پر ریاست میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا عملی وجود یعنی کام کرنے کا طریقہ بھی قدیم ریاستوں سے بالکل مختلف ہے۔ قدیم یونان میں چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں تھیں۔ یہ شہری ریاستیں دراصل ایک خاندان سے وجود میں آئی تھیں، پھر یہ خاندان ایک سے زیادہ خاندانوں میں پھیل گیا اور ایک قبیلے کی شکل اختیار کر گیا، جس کا ایک سردار ہوتا تھا اور اس کا فیصلہ سارے قبیلے کو قبول ہوتا تھا۔ یہی قبیلہ جب کچھ بڑا ہوا تو ایک گاؤں میں تبدیل ہو گیا اور آہستہ آہستہ ایک قصبے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ قصبہ جب وسیع ہوا تو ایک شہر کی بنیاد پڑی، جس سے ایک چھوٹی ریاست اور پھر بڑی علاقائی ریاست وجود میں آئی۔ دراصل انسان کو مہذب زندگی گزارنے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی کہ جس سے انسان اپنی خوبیوں اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکے۔ اس کے لیے ریاست ہی ایک ایسا ادارہ تھا جو انسان کو اس کی پہچان کروانے میں مدد دے سکتا تھا۔ بلا شک و شبہ انسان ریاست کا حصہ بن کر ہی اپنے حقوق و فرائض کو بطریق احسن سر انجام دے سکتا ہے۔ علیحدہ ریاست سے علیحدہ رہ کر فرد کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ بقول ارسطو کوئی فرد دوسرے فرد سے علیحدہ رہتے ہوئے جنگلی یا دیوانہ تو کہلا سکتا ہے، انسان نہیں۔ اب تعریف کر رہے ہیں، مختلف مصنفین نے جو مختلف تعریفیں کی ہیں، جن میں ارسطو کے نزدیک ریاست مختلف خاندانوں اور دیہاتوں کے ایسے منظم گروہ کا نام ہے کہ جس کا مقصد ایک خوشحال اور آزاد زندگی کے قیام کے لیے سہولتیں مہیا کرنا ہے۔ برجیس کہتا ہے کہ ریاست انسانوں کا ایک ایسا اجتماع ہے جو منظم وحدت کے اعتبار سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ہالینڈ کے الفاظ میں ریاست افراد کا ایک ایسا بڑا اجتماع ہے جو ایک مخصوص علاقے پر قابض ہو اور اس طرح منظم ہو جس میں اکثریت کی رائے کو اقلیت کی رائے پر فوقیت حاصل ہو۔ ووڈرا ولسن کے نزدیک جو پہلی جنگ عظیم کے بعد پہلی جنگ جو عالمگیر جنگ تھی کے وقت امریکہ کا صدر تھا، ریاست کی تعریف یوں بیان کرتا ہے: ریاست کسی خاص علاقے میں قانون کی خاطر لوگوں کے اشتراک کا نام ہے۔ کلوبر وہ کہتے ہیں کہ ریاست متحدہ افراد کی ایک ایسی جماعت کا نام ہے جس میں مختلف طبقۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی مادی اور روحانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک مشترکہ منشا یا مشترکہ مرضی کے تحت منظم ہوئے ہوں۔ گروشیس کے مطابق ریاست آزاد افراد کا ایک ایسا گروہ یا اجتماع جو مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے جمع ہوئے ہوں۔ حال کا کہنا ہے کہ ریاست کی نشانی یہ ہے کہ وہ افراد کے ایسے مضبوط اور منظم گروہ پر مشتمل ہو جو کہ صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو، جس کے پاس ایک مخصوص خطۂ ارضی ہو جو مکمل طور پر ہر قسم کے بیرونی دباؤ سے آزاد ہو۔
لاسکی کا کہنا ہے ریاست ایک ایسی علاقائی معاشرتی تنظیم ہے جو حاکم و محکوم پر مشتمل اور جو اپنے مخصوص علاقائی حدود میں دیگر تمام اداروں پر مکمل اختیار رکھتی ہو۔ گارنر کا کہنا ہے سیاسی نظریہ اور دستوری قانون کی روح سے ریاست افراد کا ایک ایسا اجتماع ہے جو ایک مخصوص خطۂ ارضی پر مستقل طور پر آباد ہو، وہ ہر قسم کے بیرونی دباؤ سے آزاد ہو اور جس کے اپنی منظم حکومت ہو جس کی وہ عادتاً اطاعت کرے۔ گیٹل کا کہنا ہے کہ ریاست افراد کا ایک ایسا منظم اجتماع ہے جو مخصوص علاقے پر قابض اور بیرونی تسلط سے آزاد ہو اور جس کی اپنی منظم حکومت ہو، جس کے پاس نہ صرف قانون سازی کے اختیارات ہوں بلکہ وہ اپنے دائرۂ اختیار میں رہنے والے تمام افراد کے اداروں پر قوانین کا اطلاق بھی کر سکے۔ شاہ ولی اللہ کا فرمانا ہے کہ ریاست سے مراد محض دیہات، شہر اور قلعے نہیں بلکہ یہ انسانوں کا منظم گروہ ہے جو ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اوپن ہائم کہتا ہے کہ اگر ایک علاقے میں عوام آزاد خود مختار حیثیت سے رہے تو ریاست بنتی ہے۔ گل کراسٹ کا کہنا ہے کہ ریاست ایک ایسی حکومت ہے جس کے زیر نگرانی لوگ اپنی مخصوص علاقے میں متحد ہو کر بیرونی و اندرونی آزادی کا تحفظ کرتے ہیں۔ فلی مور کہتا ہے کہ ایک علاقے میں مستقل آبادی جس کے رسم و رواج اور قانون مشترک ہوں اور ایک مضبوط حکومت ہو جو قانون نافذ کرنے اور بیرونی اور اندرونی معاملات کا اختیار رکھتی ہو۔ اس کے بعد ٹیسٹ کی وہ کہتے ہیں دی اسٹیٹ از ان اٹ سیلف این ایتھیکل فورس اینڈ اے ہائی مورل گڈ۔ اینجلس کہتا ہے کہ دی اسٹیٹ از اے پروڈکٹ آف سوسائٹی ایٹ اے سرٹین اسٹیٹ آف ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد سجوک کہتے ہیں مخصوص علاقے میں منظم حکومت کے تحت عوام کی زندگی کا نام ریاست ہے۔ اب ریاست کے لازمی عناصر اور خصوصیات ذکر کرتے ہیں۔ ریاست کے 4 ضروری عناصر ہیں جن کی تفصیل اب ذیل میں بیان کریں گے۔ اس تفصیل میں ریاست کے متعلق قدیم اور جدید نظریات بھی سامنے آئیں گے، جن میں سب سے پہلا جو ریاست کا جز ہے وہ آبادی ہے، پاپولیشن۔ کسی بھی ریاست کے وجود کے لیے آبادی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آبادی کے کیا معنی ہیں؟ دراصل لفظ آبادی سے مراد افراد کا گروہ لیا جا سکتا ہے، یعنی ریاست کے طبعی وجود کے لیے افراد کا ہونا از حد ضروری ہے۔ ریاست کی آبادی میں بھی 2 قسم کے افراد شامل ہیں۔ اول وہ افراد جن کو ریاست نے تمام سیاسی و معاشرتی حقوق عطا کیے ہیں، ایسے افراد کو ریاست کے شہری کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ افراد جو کسی ملک میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آئے ہوں یا پھر غیر ممالک کے سفیر اور ان کے ساتھ عملہ۔ وہ افراد ہیں جن کو تمام معاشرتی حقوق تو میسر ہوتے ہیں لیکن سیاسی حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ زمانہ قدیم میں یونان میں افراد کی ایک اور قسم بھی تھی جن کو غلام کہا جاتا تھا۔ یہ افراد ریاست کے شہری تو ہوتے تھے لیکن ان کو کوئی سیاسی و معاشرتی حقوق میسر نہ تھے۔ وہ کسی بھی قسم کی ریاستی حکمت عملی کو سمجھنے یا اس کے متعلق کوئی رائے دینے کے قابل نہیں سمجھے جاتے تھے۔ جدید دور میں ایسے فرق روا نہیں رکھے گئے۔ ریاست میں بسنے والے افراد کو تمام سیاسی و معاشرتی حقوق دیے گئے ہیں، سوائے ان افراد کے جو غیر ملکی ہیں اور مخصوص مقاصد کے لیے ملک میں آئے ہیں، مثلاً تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تجارت کی غرض سے، سفارتی معاملات نپٹانے یا پھر سیر کرنے کے لیے آئے ہوں۔ جدید تحقیق کے مطابق ملک یا ریاست کی آبادی کو کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی کے لحاظ سے پرکھا جاتا ہے۔ اگر کسی ملک کے عوام صرف عددی لحاظ سے زیادہ اور ان میں ہنر نہیں پایا جاتا تو اس ملک کی ترقی کے مواقع بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ مثلاً چین میں تقریباً 1 ارب 10 کروڑ انسان بستے ہیں لیکن پھر بھی ترقی کر رہے ہیں کیونکہ چین میں زیادہ تر آبادی ہنرمند ہے اور ملکی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسی طرح بھارت میں بھی تقریباً 1 ارب کے قریب آبادی افراد جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں لیکن وہاں پر زیادہ تر آبادی ہنرمند نہیں، اس لیے وہاں پر ملکی ترقی اس قدر تیزی سے نہیں ہو رہی جس قدر چین، روس یا امریکہ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ آبادی نہ ہو تو اس قدر کم ہو کہ محکوم و حاکم میں فرق معلوم نہ ہو سکے اور نہ اس قدر زیادہ ہو کہ کاروبار حکومت چلانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ افلاطون نے آبادی کے متعلق اپنا نظریہ زیادہ واضح دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مثالی ریاست کی آبادی 5040 نفوس پر مشتمل ہونی چاہیے اور روس بھی مناسب آبادی کی
حمایت کرتا ہے۔ اس کے مطابق ایک مثالی ریاست 10,000 کی آبادی ہونی چاہیے۔ دراصل افلاطون اور روسو نے تعداد کا تعین اپنے دور کے حوالے سے کیا، لیکن جدید دور میں ایسی تھوڑی آبادی سے ریاست کو نہیں چلایا جا سکتا، کیونکہ ریاست کا جو تصور آج پایا جاتا ہے وہ بہت وسعت اختیار کر چکا ہے۔ ریاستی وسائل سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے آج زیادہ افراد کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی ریاست میں آبادی اس قدر زیادہ ہونا ٹھیک نہیں ہے کہ ملک کے وسائل مناسب طریقے سے ضروریات زندگی بھی مہیا نہ کر سکیں۔ دوسری چیز جو اہم ہے اور ریاست کے اندر جو دوسرا ریاست کا جز ہے اور عنصر شمار ہوتا ہے وہ علاقہ ہے۔ ریاست میں آبادی ایک اہم عنصر ہے، لیکن اس آبادی کے پاس اگر ایک مخصوص علاقہ یا رقبہ نہ ہو تو وہ ریاست نہیں کہلا سکتی۔ 20ویں صدی میں جس وقت تک یہودیوں کے پاس کوئی علاقہ نہ تھا، کوئی بھی ان کے وجود کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھا، لیکن اب اسرائیل کو کئی مغربی ممالک بطور ایک آزاد ریاست تسلیم کر چکے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے پاس ایک مخصوص مقبوضہ علاقہ ہے۔ اسی طرح فلسطین کو بھی مسلم ریاست تصور کرتے ہیں، کیونکہ فلسطین کے پاس بھی اپنی ایک مخصوص علاقہ ہے۔ اس لیے جدید دور میں ریاست کا تصور علاقے کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ علاقائی وسعت سے مراد ہے کہ ہر ریاست ایک مخصوص علاقے پر محیط ہو۔ روسو کا کہنا ہے کہ ریاست رقبے کے لحاظ سے چھوٹی ہونی چاہیے، اسی طرح انتظامی امور میں آسانی رہتی اور تمام افراد کی آزادی محفوظ رہتی، اور حکومت تمام افراد کی دیکھ بھال یکساں طریقے سے کر سکتی ہے۔ اہل روم ریاست کی علاقائی حدود کو وسیع تر کرنا چاہتے تھے، جبکہ الفارابی ایک محدود ریاست کے تصور کو بہتر خیال کرتا ہے۔ دور جدید میں مواصلاتی اور اطلاعاتی انقلاب کے بعد ریاست کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ویسے بھی تمام ریاستوں کو ایک جیسا رتبہ حاصل ہے، لیکن ریاست کے لیے وسیع رقبے کی افادیت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے سامراجی طاقتوں نے افریقہ اور ایشیا میں نوآبادیات قائم کیے تاکہ ان کے قدرتی وسائل سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ وسیع علاقے والی ریاستیں زیادہ خوشحال رہتی ہیں، خاص طور پر جنگ کے زمانے میں ریاست کو پیچھے ہٹنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے اور وہ اپنی سالمیت کے لیے مناسب طریقے سے حکمت عملی مرتب کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کوئی مسلمہ اصول نہیں، کیونکہ کوئی کم آبادی والی ریاست بھی خوشحال اور طاقتور نظر آتی ہے۔ جدید دور میں برطانیہ رقبے کے لحاظ سے کوئی بڑی ریاست نہیں، لیکن دنیا کی 5 بڑی طاقتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دور جدید میں مواصلاتی نظام میں ترقی سے کسی ریاست کے مرکز کو دوسرے علاقوں سے منسلک رکھنا مشکل نہیں رہا۔ ریاست کے علاقے میں زمین کے علاوہ پہاڑ، دریا اور ایک خاص حد تک سمندری علاقہ بھی شامل ہوتا ہے، بلکہ ایک مخصوص ہوائی علاقہ بھی ریاست کی حدود میں گردانا جاتا ہے۔ ریاست کا محل وقوع بھی ریاست کی پالیسی سازی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کسی ملک کی خوشحالی میں اس ملک کے محل وقوع کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، جو ایک ریاست کا ضروری عنصر ہے۔ ریاست کا وجود حکومت کا مرہون منت ہوتا ہے، کیونکہ ریاست کو کامیابی سے چلانے کے لیے حکومت ہی ایک ایسا طاقتور ادارہ ہوتا ہے جو اپنے قوانین کے ذریعے لوگوں کے اطاعت اور فرمانبرداری پر مجبور کرتا ہے، اور ریاست کی آبادی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کی اطاعت اپنا فرض سمجھتی ہے۔ مقننہ، عاملہ اور عدلیہ حکومت کے 3 اہم ادارے ہوتے ہیں جو ریاست میں نافذ العمل قوانین کے عمل درآمد ہونے پر نگاہ رکھتے ہیں اور نافرمانی کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ مختلف ریاستوں میں مختلف قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں۔ کسی ریاست میں صدارتی طرز حکومت ہوتی ہے تو کسی میں وزارتی یا پارلیمانی طرز حکومت، کسی میں وفاقی طرز حکومت ہوتی ہے تو کسی میں آمریت یا پادشاہیت قائم ہے۔ ریاست میں حکومت دراصل وہاں کے عوام کے مزاج، تہذیب و تمدن اور ثقافت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ برطانیہ میں اگر پارلیمانی نظام چل رہا ہے تو وہاں پر آمریت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح امریکہ میں بھی اگر پارلیمانی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی پارلیمانی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اقتدار اعلیٰ جو چوتھا عنصر ہے۔
ریاست کا اقتدار اعلیٰ ریاست کی وہ خصوصیت ہے جس کے تحت ریاست اندرونی طور پر تمام افراد اور ان کے اداروں پر برتری اور فوقیت حاصل کرتی ہے اور اپنے احکامات کو جبری طور پر افراد اور ان کے اداروں پر لاگو کر سکتی ہے۔ یہ اقتدار اعلیٰ ہی ہے جس کی تحت کسی ریاست کو کسی دوسری بیرونی طاقت یا ریاست کے احکامات ماننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ فرانسیسی مفکر جین بودین یان بودان نے اپنی سیاسی نظریات میں سب سے پہلے اقتدار اعلیٰ کی اصطلاح کا استعمال کیا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کے دو پہلو دیکھے جا سکتے ہیں، اندرونی اقتدار اعلیٰ اور بیرونی اقتدار اعلیٰ۔ اندرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد ہے کہ ریاست کے اندر بسنے والے تمام افراد اور ادارے ریاستی قانون کے ماتحت ہیں اور کوئی ادارہ یا فرد ریاست کے قوانین سے بالا تر نہیں ہے۔ بیرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست ہر قسم کے بیرونی تسلط سے آزاد ہے اور وہ اپنے ملک کی پالیسی سازی میں ہر قسم کے بیرونی دباؤ سے آزاد ہے۔ ملکی ریاست کو اس لیے آئینی لحاظ سے ایک ریاست نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ کئی معاملات میں مرکزی حکومت کی پابند ہے۔ 1987 سے پہلے برصغیر پاک و ہند کو بھی ریاست نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ ریاست کی 3 طبی خصوصیات علاقہ، آبادی اور حکومت موجود تھی، لیکن ہندوستان برطانیہ کے زیر اثر تھا۔ اس لیے جب اقتدار اعلیٰ 2 ریاستوں کو منتقل کر دیا گیا تو پھر 2 آزاد ریاستیں پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئی۔ بیرونی اقتدار اعلیٰ کی بنا پر ہی اقوام متحدہ تمام رکن ممالک کی مساوی حیثیت تسلیم کرتی ہے۔ اب ریاست اور حکومت میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ کل اور جز۔ ریاست ایک وسیع ادارہ ہے جو آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ کا مجموعہ ہے، جبکہ حکومت ریاست کا ایک جزو ہے، یعنی ریاست ایک کل کی حیثیت رکھتی ہے اور حکومت ایک جز کی۔ رکنیت۔ ریاست اور حکومت میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ ریاست میں بسنے والے تمام افراد ریاست کے باقاعدہ رکن ہوتے ہیں، سوائے غیر ملکی افراد کے، جبکہ حکومت کی رکنیت ریاست کے ہر فرد کو نہیں دی جا سکتی۔ اقتدار اعلیٰ ریاست کا ایک اہم جز ہے جس کے بغیر ریاست نہیں کہلوا سکتی، جبکہ حکومت اقتدار اعلیٰ کے بغیر چل سکتی ہے۔ مثلا برصغیر و پاک و ہند کی آزادی سے پہلے ہندوستان میں باقاعدہ انتخابات کے بعد اکثریتی پارٹی کی حکومت تھی جس کا وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو تھا، لیکن خارجی طور پر ہندوستان کی تمام پالیسیاں لندن میں بنتی تھیں۔ غیر طبی وجود۔ ریاست کا کوئی طبی وجود نہیں ہوتا، جبکہ حکومت کا طبی وجود اس کے مختلف اداروں یعنی عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حقوق۔ انسان کو تمام حقوق ریاست مہیا کرتی ہے، کیونکہ ریاست سے باہر رہ کر انسان اپنے حقوق کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتا۔ حکومت انسان کو اس کے حقوق میسر نہیں کرتی۔ ہر محب وطن شہری حکومت پر تو تنقید کر سکتا ہے، جبکہ ریاست پر تنقید نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے ہمیشہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ علاقہ۔ علاقہ بھی ریاست کا اہم جز ہے جس کے بغیر ریاست وجود میں نہیں آ سکتی، جبکہ حکومت کے لیے علاقے کی شرط ضروری نہیں۔ دوسری جنگ عظیم۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد فرانس اور چند دوسرے ممالک کی حکومتیں برطانیہ میں بیٹھ کر اپنی حکومتی فرائض اس وقت تک سر انجام دیتی رہی جب تک ان کے ملکوں میں جرمن فوجوں کا قبضہ رہا۔ حکومت میں تبدیلیاں۔ ریاست ایک مستقل ادارہ ہے، جبکہ حکومت میں آئے دن تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی صدارتی طرز حکومت تو کبھی پارلیمانی طرز حکومت وغیرہ۔ حکومت کی اقسام۔ ریاست کی بنیادی عناصر پوری دنیا میں ایک ہی نوعیت کے ہیں، جبکہ حکومت ہر ملک میں مختلف قسم کی ہوتی ہے، کہیں آمریت ہوتی ہے تو کہیں جمہوریت، یعنی ریاست کی اقسام نہیں ہوتی، جبکہ حکومت کئی قسموں کی ہو سکتی ہے۔ اب ریاست اور معاشرے میں کیا فرق ہے؟ ریاست اور معاشرہ ایک دوسرے کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے جزء لا ینفک کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں میں فرق کو درجہ ذیل نکات میں آپ بیان کرتے ہیں۔ علاقہ۔ ریاست ایک متعین علاقہ ہوتا ہے، جبکہ معاشرے کا کوئی مخصوص علاقہ نہیں ہوتا۔ قبیلہ، خاندان، گاؤں، شہر یا پھر پوری نسل انسانی بھی معاشرے کے دائرہ کار میں شامل ہوتی ہے، حتیٰ کہ معاشرتی فلاح کے کام کرنے والی کچھ انجمنیں ملک سے باہر بھی سرگرم عمل ہوتی ہیں۔ وسعت۔ معاشرے کا تعلق انسان کی ثقافت، مذہب، لسانی، معاشی، سماجی اور سیاسی ہر قسم کی سرگرمیوں سے ہوتا ہے، جبکہ ریاست بنیادی طور پر انسان کی سیاسی سرگرمیوں سے بحث کرتی ہے، خاص طور پر جو قوانین کے دائرہ کار میں ہوں۔
رضاکارانہ تنظیم ریاست کے احکام کی خلاف ورزی پر قانون سزا دیتا ہے، جبکہ معاشرہ رضاکارانہ سرگرمیوں سے قائم اور خوشحال رہتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی فرد سگریٹ پیتا ہے تو ایک اخلاقی جرم تو ہو سکتا ہے جس پر قانون اس کو سزا نہیں دے گا، لیکن اگر وہ معاشرے کی صحت کے لیے تعاون کرے گا تو معاشرہ صحت مند ہوگا۔ رکنیت ریاست کی رکنیت لازمی ہے، کیونکہ اس رکنیت سے ہی فرد حقوق و فرائض سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، جبکہ معاشرے کی رکنیت کسی شخص پر لازم نہیں، وہ کسی بھی معاشرتی ادارے کی رکنیت حاصل کر سکتا ہے۔ مقاصد ریاست مختلف اور محدود مقاصد رکھتی ہے، اور جو کہ شہریوں کی سیاسی سماجی فلاح و بہبود تک ہی محدود ہوتے ہیں، جبکہ معاشرے کے مقاصد بہت وسیع اور مختلف نوع ہوتے ہیں، جس میں پوری نسل انسانی کی فلاح بھی ہو سکتی ہے اور کسی ایک گروہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی جد و جہد ہو سکتی ہے۔ قوانین ریاست میں عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ ٹھوس اور واضح بنیادوں پر قوانین پر عمل درآمد کرواتے ہیں، جبکہ معاشرے میں رسم و رواج واضح اور ٹھوس نہیں ہوتے۔ اس وقت اور موقع کے لحاظ سے ان میں تغیر و تبدل کا عمل جاری رہتا ہے۔ ریاست ایک منضبط ادارے کا نام ہے، جبکہ معاشرے کی اصطلاح تمام انسانی اجتماعات پر لاگو کی جا سکتی ہے، چاہے گروہی نظم و ضبط کے قائل ہوں یا نہ ہوں۔ اب آگے ریاست اور انجمنیں، ان کے درمیان فرق واضح کر رہے ہیں۔ قدیم دور میں ریاست میں انجمنوں کا قیام زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی کسی انجمن کو کوئی باعزت مقام حاصل ہوتا تھا، جبکہ دور جدید میں ریاست میں انجمنیں بہت زیادہ فعال ثابت ہو رہی ہیں، جو کہ مختلف قسم کے افعال بڑی تندہی سے انجام دے رہی ہیں۔ اس لیے اب کسی ریاست میں انجمن کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ریاست اور انجمن میں درجہ ذیل بنیادی فرق کچھ واضح کرتے ہیں۔ ریاست ایک مستقل بنیاد پر استوار ہونے والا ادارہ ہے، جبکہ انجمن مستقل بنیادوں پر وجود میں نہیں آتی۔ ریاست ایک محدود علاقہ ہوتا ہے، جبکہ معاشرتی انجمنیں ریاست سے باہر بھی سرگرم عمل ہوتی ہیں۔ ریاست کی رکنیت شہری کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن کسی انجمن کی رکنیت ہر شہری کے لیے ضروری نہیں۔ یہ اس کی مرضی پر ہے کہ وہ کسی انجمن کی رکنیت رکھتا ہے یا نہیں۔ حتیٰ کہ کوئی شہری ایک سے زیادہ انجمنوں کا بھی رکن بن سکتا ہے، جبکہ اس سے ایک سے زیادہ ریاستوں کا شہری بننا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ ریاست ایک جامع اور واضح قانون کے تحت عمل پیرا ہوتی ہے، جبکہ انجمنیں اس قدر واضح اور ہمہ گیر تنظیم کی حامل نہیں ہوتی۔ وسائل کے اعتبار سے ریاست زیادہ مستحکم ہوتی ہے، جبکہ انجمنیں ریاستی وسائل کی محتاج ہوتی ہیں۔ ریاست تمام شہریوں کی فلاح کے لیے سرگرم عمل ہوتی ہے، جبکہ انجمنیں مخصوص گروہ یا ایک طبقے کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں۔ ریاست اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد ہوتی ہے، جبکہ اقتدار اعلیٰ کی طاقت سے اپنی تمام اداروں پر حکومت کرتی ہے، جبکہ انجمنیں ریاست کے قوانین کے ماتحت کام کرتی ہیں۔ اب اسلام کے تصور ریاست کو بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کیا تصور پیش کرتا ہے ریاست کے متعلق۔ ہر ریاست کے عمومی تصور کے مطابق جانتے ہیں، ہم ریاست کے عمومی تصور کے متعلق جانتے ہیں کہ کسی ریاست کی 4 ترکیبی عناصر ہوتے ہیں، یعنی انسانی آبادی، متعین رقبہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ 4 عناصر کی یکجا موجودگی سے کوئی ریاست وجود میں آتی ہے۔ ارسطو کے نزدیک ریاست ایک قدرتی ادارہ ہے جو کہ انسانوں کی باعثیت انسان تکمیل اور ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے وجود میں آتا ہے۔ مثالیت پسندوں کے نزدیک ریاست بجائے خود ایک مقصد ہے اور سب سے اعلیٰ مقصد ہے۔ ہیگل کے الفاظ میں ریاست زمین پر خدا کی پیش قدمی ہے۔ دی اسٹیٹ از گاڈز مارچ آن ارتھ۔ کارل مارکس کے الفاظ میں ریاست سرمایہ داروں کا بنایا ہوا ایک شکنجہ ہے جس میں غریبوں اور ناداروں کو جکڑ کر رکھا جاتا ہے، اور یہ سرمایہ داروں کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ انارکسٹ حضرات ریاست کے وجود ہی کے منکر ہیں، اور وہ ریاست کو ایک وقت کے لیے ناگزیر برائی سمجھ کر بادل ناخواستہ قبول کرتے ہیں، لیکن ہر وقت اسے تباہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک ریاست کا تصور درجہ بالا تمام تصورات سے بالا تر ہے۔ یہ اسلام کی حفاظت، تبلیغ و اشاعت اور شریعت اسلامیہ کے مکمل نفاذ کے وجود کے لیے ایک اسلامی ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں اور اسلامی نظام زندگی کے تحفظ و فروغ اور مرکزیت کے لیے خطہ زمین کی ضروریات
پڑتی ہیں۔ لہٰذا اسلامی ریاست کے عناصر میں مسلمانوں کی اکثریت، آبادی اور ان کے رہائش یا مرکز اسلام کے لیے زمینی علاقہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت و اشاعت اور نیکی کے پھیلاؤ کے لیے جہاد اور افواج کا بندوبست کرنے کے لیے حکومت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اسی طرح اسلامی ریاست کی آزادی یعنی اقتدار اعلیٰ بھی ایک لازمی عنصر ہے، لیکن ان تشکیلی اجزاء اور سیکولر ریاست کی تشکیلی اجزاء میں نمایاں فرق ہے، جس کی وضاحت آپ ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ آبادی۔ اسلامی ریاست کی آبادی مسلم آبادی کی اکثریت پر مبنی ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست کی آبادی مسلم آبادی کی اکثریت پر مبنی ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جو کلمہ گو مسلمان ہے، خواہ دنیا کی کسی بھی حصے میں آباد و نظریاتی طور پر اسلامی ریاست کا باشندہ ہے، لیکن آج کل کے مروجہ مغربی سیاسی فلسفے اور قانون بین الاقوامی اقوام کی روح سے عملی طور پر وہ اسی ریاست کا قانونی شہری ہے جس کی حدود میں وہ رہائش پذیر ہے۔ دوسرے اسلامی ممالک میں جانے کے لیے اسے ویزا اور پاسپورٹ حاصل کرنا پڑتا ہے، بصورت دیگر اسے غیر قانونی طور پر کسی دوسرے مسلم ملک ریاست میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے سزا اور قید و بند کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے جبری طور پر ملک سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ اسلامی ریاست اپنی مسلم آبادی کے ساتھ ساتھ اقلیتوں یا ذمیوں کی حفاظت اور کفالت کا بھی ذمہ اٹھاتا ہے۔ ذمیوں کو چند ایک مذہبی رکاوٹوں کے علاوہ تمام قسم کی آزادیاں اور حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ کلیدی عہدوں کے علاوہ وہ اسلامی حکومت میں دیگر تمام عہدے اور ملازمتیں حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ ان کی عزت و آبرو مسلمان عوام کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں اقلیتوں پر ان کے حقوق، ان کی حفاظت اور دفاع کے لیے جزیہ عائد کیا جاتا تھا، لیکن جدید مسلمان ریاستوں میں اب جزیہ نہیں لیا جاتا، بلکہ وہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی طرح حکومت کی طرف سے عائد کردہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ علاقہ۔ اسلامی ریاست میں متعین مخصوص رقبے کی اہمیت صرف مسلمانوں کی رہائش گاہ اور مرکز اسلام ہونے کی وجہ سے ہے۔ رقبہ بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اسلام وطنیت کو مسلمانوں کے اتحاد اور تنظیم کا باعث قرار نہیں دیتا۔ یہ صرف اسلام ہی ہے جو مسلمانوں کو اپنی اساس پر ایک قوم ہونے کا اعزاز بخشتا ہے۔ اسلام میں قوم وطن سے نہیں بنتی بلکہ اسلام سے بنتی ہے، چونکہ وطن اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہے۔ وطن سے محبت میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مسلمان مشرک اقوام کی مانند وطن کی پوجا نہیں کرتے۔ اگر اسلام کا تقاضا وطن سے ہجرت کرنا ہو تو مسلمان دریغ نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اسلامی حکومت ملک گیری کی ہوس نہیں رکھتی، اس لیے وہ رقبے کے حصول اور توسیع کے لیے جنگ بھی نہیں کرتی۔ اسلامی ریاست وطن کا بھی محض دفاع کرتی ہے۔ نظریاتی طور پر پورے کرۂ ارض مسلمانوں کا گھر ہے۔ ہم سایہ جبریل و امی بندہ مومن، گھر اس کا نہ دلی نہ صفحاں نہ بدخشاں۔ حکومت۔ اسلام میں حکومت کا ایک مخصوص اور منفرد تصور ہے جسے خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق مسلمانوں پر کسی مخصوص نسل، قوم یا گروہ کا خاندانی، معاشی، معاشرتی اور جغرافیائی اعتبار سے کوئی حق نہیں۔ ہر پاک باز اور صحت مند و توانا مرد اسلامی امہ کا سربراہ مقرر ہونے کی اہلیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت جسے چاہے اپنا خلیفہ چن سکتی ہے۔ خلیفہ من مانے احکامات جاری نہیں کرتا بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق حکمرانی کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ خلیفہ اپنے اعمال کے لیے قیامت کو اللہ کے حضور اور دنیا میں اللہ کے بندوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ اگر خلیفہ سے فسق و فجور کا ارتکاب ہو اور وہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرے تو اسلامی امہ اسے اس کے منصب سے علیحدہ کرنے کا حق رکھتی ہے، لیکن اگر اس عمل سے امت کو فائدے کی بجائے انتشار اور بد امنی اور فتنہ و فساد کا سامنا کرنا پڑے تو امت کو درگزر سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ خلیفہ اسلام کی حفاظت اور اشاعت کا جہاد کی تیاریاں کرتا
جہاد کی تیاریاں کرتا اور افواج کو منظم و تیار کرتا ہے، وہ مسلمانوں کو ضروریاتی زندگی مہیا کرنے کے لیے ذمہ دار ہے، بیت المال سے محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، بدیوں کو مٹاتا اور نیکیوں کو فروغ دیتا ہے، مسلمانوں کے درمیان جھگڑوں اور تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالتیں قائم کرتا ہے۔ اگر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اسلامی حکومت کی نوعیت جمہوری طرز کی حکومت ہے یا مذہبی طبقے کی حکومت، تو اس کا جواب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں دونوں طرز حکومت کا بہترین امتزاج پایا جاتا ہے۔ یہ تھیو ڈیموکریسی ہے، یہ ایک تھیوکریسی ان معنوں میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کا نفاذ کیا جاتا ہے، اور جمہوریت ان معنوں میں کہ کوئی بھی مسلمان مرد خلیفہ بن کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات و فرامین۔ یہاں پہ ایک نقطے کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے احکامات کو جو بندہ نافذ کر رہا ہے اسلامی حکومت کے اندر، اس کے اندر جو کوالٹیز اور خصوصیات ہونی چاہیے وہ ایک عام مسلمان کی طرح نہیں ہے کہ جیسے ایک عام مسلمان ہے جو نماز روزے کا خیال رکھتا ہے، بلکہ اس کے اندر جو صفات ہیں اور جو خصوصیات ہیں، کیونکہ اب یہ ایک اسلامی حکومت کو چلانے جا رہا ہے، اسلامی حکومت کا اس نے منصب سنبھالا ہے، تو اس کے اندر مختلف پہلوؤں سے اس کو کمالات اور مدارج، اعلیٰ مدارج کا اس کو حامل ہونا چاہیے، جن میں علم کے اعتبار سے بھی وہ ایک غیر معمولی عالم دین ہو اور غیر معمولی علم کا حامل ہونا چاہیے، اور اسی طرح تقوی و پرہیزگاری میں بھی اس کو غیر معمولی صفات اور کمالات کا حامل ہونا چاہیے، اسی طرح ملک کی مدیریت کرنے میں اور ملک کو چلانے میں بھی وہ غیر معمولی کمالات اور صفات رکھتا ہو، یعنی ملک کے جو انتظامات ہیں اس کو مدیریت کر سکتا ہو۔ تو یہ صفات جو ہیں ایک حاکم اسلامی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان مومن جو روزہ نماز کا خیال رکھتا ہے اور باقی مدیریت کا اس کو طریقہ نہیں آتا اور وہ علم نہیں رکھتا، اس کو ہم ملک کا حاکم بنا دیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اسلامی ریاست کا حاکم وہی شخص بن سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں، غیر معمولی علم کا حامل ہو، یعنی ایک عالم ربانی اور عالم دین ہو، اور دوسرا غیر معمولی جو ہے اس کے اندر مدیریت کا جو ہنر ہے وہ پایا جاتا ہو، اور اسی طرح وہ غیر معمولی تقوی اور پرہیزگاری رکھتے، یعنی آپ جو مسلمان مومنین کا تقوی ہے اس سے ہٹ کر وہ ایک اعلیٰ درجے کے اور بلند درجات کا حامل ہو تقوی کی دنیا میں بھی، تو یہ صفات اس کے اندر کم از کم ہونا ضروری ہے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ احکامات و فرامین اور شریعت حقہ کو کاملاً اسلامی ریاست میں نافذ کرے، صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، مسلمانوں کے مفادات پورے کرے، ان کی ضروریات زندگی کی کفالت کرے، اسلامی حقوق کی حفاظت و پاسداری کرے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے، ذمیوں کے حقوق کی نگہداشت کرے، اسلامی ریاست کے دفاع کو مضبوط بنائے، تعلیم، صحت اور فلاح و بہبود کی سہولیات ہر شخص کو مہیا کرے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہمارے دین میں حکمرانی کا مطلب قوم کی خدمت گری ہے، سروری در دین ماں خدمت گریست۔ یہ علامہ کا ایک فرمانا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سروری جو ہمارے دین کے اندر ہے، حکمرانی جو ہمارے دین کے اندر ہے، وہ خدمت گری ہے، خدمت کرنا ہے۔ اقتدار اعلیٰ، اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا تصور بھی سیکولر اور جدید ریاستوں کے اقتدار اعلیٰ سے بالکل مختلف اور جداگانہ ہے۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ریاست، عوام اور کوئی شخص یا ادارہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ انسان، کائنات اور تمام مخلوقات کا خالق، مالک اور رب ہے، اور اس کا حکم سب پر لاگو ہے، خواہ وہ ایٹم کا نظریہ، خواہ وہ ایٹم کا نظر نہ آنے والا ذرہ ہو یا کائنات کی بڑی سے بڑی کہکشاں، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرنگوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ذاتی اور قانونی مقتدر اعلیٰ ہے۔ اسلامی ریاست میں اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو مسلمانوں کے نمائندہ بطور امانت استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، اگر یہ نظریہ ہے اقتدار اعلیٰ کے متعلق کہ مسلمان ریاست کے اندر
اللہ اور اللہ کا ہی حکم چلے گا اور اللہ ہی مقتدر اعلیٰ ہے اور اسی کا اصل اقتدار، ایک مسلمان جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نائب ہے۔ تو اس وقت اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو کس مسلمان ریاست کے اندر اور کس مسلمان حکومت کے اندر یہ سب کچھ نافذ العمل ہے؟ کس حکومت کے اندر جو ہے، کس ریاست کے اندر اللہ کا حکم کار فرما ہے اور اللہ کا حکم وہاں پہ چل رہا ہے اور لوگوں پر حکومت کر رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت تمام ریاستوں کے اندر، مسلمان و غیر مسلمان، تمام ریاستوں کے اندر بس یہ کتابوں کے اندر لفاظی ہے جو کی گئی ہے، اور یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ مقتدر اعلیٰ ہے اور قانون بنا دی، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو اس وقت انسان پر انسان حکومت کر رہا ہے، بلکہ خدا کا حکم اور خود خدا انسان پر حاکم نہیں ہے، بلکہ خود انسان پر حاکم بنا ہوا ہے، اور انسان نے انسان کو اپنا عبد اور انسان نے انسان کو اپنا حاکم تصور کر رکھا ہے۔ خداوند عالم ہم کو ان دینی جو حقیقتیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی عملی زندگی میں ان کو لاگو کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں غور و فکر عطا فرمائے کہ اس وقت ہم کس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اور کس کا حکم ہماری زندگی پر نافذ العمل ہے۔ تو آج کا یہ باب جو دوسرا تھا، ہم نے ریاست کے جو متعلق تھا وہ ہم نے ختم کیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تیسرے باب کو شروع کرنے کی۔ خداوند عالم آپ سب کو اور مجھے ہر اعتبار سے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔